آپ نے مومنٹم کے بارے میں ضرور یہ سنا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کل مقدار مستقل رہتی ہے. تو مثلا اگر بہت سے ذرے دوسرے ذروں کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو جتنا مومنٹم ٹکرانے سے قبل ہوتا ہے اتنا ہی ٹکرانے کے بعد ہوتا ہے. اور مومنٹم سے مراد جو آپ نے پڑھا ہے وہ ایک ذرے کا ماس ضرب اس کی ویلوسٹی کے برابر ہے. پھر آپ نے بہت سے تجربات بھی دیکھے ہوں گے جس میں گیند آپس میں ٹکراتے ہیں اور مومنٹم کنزرو رہتا ہے. لیکن یہ سارے تجربات تو آپ نے زمین پر دیکھے نا. اگر آپ کسی خلائی جہاز میں سفر کر رہے ہوتے جو روشنی کی رفتار سے کم لیکن خاصی تیزی سے حرکت کر رہا ہے تو کیا وہاں بھی مومنٹم کنزرو رہے گا؟ اس کا جواب اس پر منحصر ہے کہ آپ نے مومنٹم سے مراد کیا لیا، اس کو ڈیفائن کیسے کیا. اگر آپ اس کو میس انٹو ویلوسٹی سمجھتے ہیں تو پھر یہ کنزرو نہیں رہے گا. اس لیکچر میں مومنٹم کی ایک ایسی ڈیفینیشن سے آپ کو متعارف کراؤں گا جو پھر مومنٹم کو کنزرو رکھے گا. مطلب یہ کہ اگر آپ خلائی جہاز میں سفر کر رہے ہوں وہاں بھی آپ کو مومنٹم کا کنزرویشن دکھائی دے گا. لیکن اس تک پہنچنے سے قبل میں آپ کو پراپر ٹائم سے متعارف کراتا ہوں، اگرچہ آپ نے یہ پہلے دیکھا ہے لیکن اس کی ہمیں پھر ضرورت پڑے گی. تو آئیے اس پر غور کرتے ہیں. پراپر ٹائم کو عام طور پر علامت ٹاؤ سے پہچانا جاتا ہے، اور پراپر ٹائم یعنی کہ اصل وقت اس گھڑی کا وقت ہے جو ایک مبصر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہو. اب فرض کیجئے کہ یہ کوئی حوالہ جاتی فریم ایس ہے، یہ ایکس کی سمت ہے، یہ وائی اور یہ زیڈ. اگرچہ یہاں پر 3 جہتیں ہیں لیکن ہماری دنیا 4 جہتی ہے. وقت بھی ہمیں شامل کرنا چاہیے لیکن یہاں میں صرف 3 ہی سمتیں دکھا سکا. اب فرض کیجئے کہ کوئی دوسرا حوالہ جاتی فریم ایس پرائم ہے جو حرکت کر رہا ہے مستقل رفتار سے. اس میں جو مبصر ہے وہ اپنی گھڑی کو دیکھ کر پراپر ٹائم معلوم کرتا ہے. یہ گھڑی ساکن ہے ایس پرائم کے حوالے سے، لیکن ایس کے حوالے سے یہ گھڑی حرکت کر رہی ہے. اب فرض کیجئے کہ کسی ایک لمحے پر یہ گھڑی یہاں پر تھی. اس کو ہم ایک واقعہ کہیں گے جو کسی وقت اور کسی جگہ کے اوپر رونما ہوا. کچھ دیر کے بعد یہ گھڑی یہاں سے یہاں تک پہنچے گی. یہ گھڑی وقت ڈیلٹا ٹی میں فاصلہ ڈیلٹا ایکس طے کر چکی ہے، اور یہ سب کچھ اس حوالہ جاتی فریم ایس کے حوالے سے. تو چلیے اس سے ہم ایک 4 ویکٹر لکھ لیتے ہیں جس کے یہ کمپوننٹس ہیں: ڈیلٹا ٹی، ڈیلٹا ایکس، ڈیلٹا وائی اور ڈیلٹا زیڈ. ڈیلٹا ٹی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ وقت ہے جس میں یہ گھڑی یہاں سے یہاں تک پہنچتی ہے ایس کے حوالے سے، اور میں نے اس کو سی سے ضرب دیا ہے تاکہ اس کے ڈائمینشنز لمبائی کے ہوں. ڈیلٹا ایکس یہ فاصلہ ہے یہاں سے یہاں تک، اور ڈیلٹا وائی اور ڈیلٹا زیڈ تو یہاں پر 0 ہیں، وہ اس لیے کہ یہ گھڑی صرف ایک سمت جا رہی ہے. لیکن اگر یہ یوں جا رہی ہوتی تو وائی اور زیڈ بھی بدلتے اور پھر ڈیلٹا وائی اور ڈیلٹا زیڈ 0 نہ ہوتے. یہ تو کانٹرا ویرینٹ ویکٹر بنا جس کے یہ 4 کمپوننٹس ہیں. اس سے ہم ایک کوویرینٹ ویکٹر بھی بنا سکتے ہیں. یہ میو اب نیچے ہے اور اس سے صرف یہ فرق پڑا کہ جہاں ڈیلٹا ایکس تھا ادھر منفی ڈیلٹا ایکس آ گیا، اور جہاں ڈیلٹا وائی تھا ادھر منفی ڈیلٹا وائی آیا، اور اسی طرح یہاں منفی ڈیلٹا زیڈ ہے. اب یہ ایک کانٹرا ویرینٹ ویکٹر ہے اور یہ ایک کوویرینٹ ویکٹر ہے. ہم ان دونوں کا ڈاٹ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں.
وہ ڈاٹ پروڈکٹ یوں بنتا ہے کہ ہم اس کو اس سے ضرب دیتے ہیں، اور چونکہ ایک میو نیچے ہے اور دوسرا اوپر ہے تو یہاں آئنسٹائن سمیشن کنونشن کا اطلاق ہوگا، گویا کہ یہ ڈیلٹا ایکس زیرو جمع ڈیلٹا ایکس ون جمع ڈیلٹا ایکس ٹو جمع ڈیلٹا ایکس تھری، اور اس کا مطلب یہ کہ ہمیں اس کو اس سے ضرب دینا ہے، ڈیلٹا ایکس کو منفی ڈیلٹا ایکس سے ضرب دینا ہے، تو اسی لیے یہاں منفی علامت ہے، یہاں بھی اور یہاں بھی۔ اب ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر ڈیلٹا ٹی طاقت 2 ہے، لیکن اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ یہ ڈیلٹا ٹی ضرب ڈیلٹا ٹی ہے، یعنی کہ ڈیلٹا ٹی طاقت 2، اور اسی طرح اس کے معنی ہیں ڈیلٹا ایکس ضرب ڈیلٹا ایکس۔ اب یہاں پر میں سی ڈیلٹا ٹی طاقت 2 کو باہر نکالوں گا اور اس بریکٹ کے اندر پھر یہ چیز رہ جاتی ہے، 1-1/c طاقت 2، اور یہاں پر ڈیلٹا ایکس بٹا ڈیلٹا ٹی ہے۔ ڈیلٹا ایکس یہ فاصلہ ہے جو اس گھڑی نے طے کیا تھا ڈیلٹا ٹی وقت کے اندر، اور اگر ایس پرائم یوں نہیں یوں جا رہا ہوتا تو ڈیلٹا وائی اور ڈیلٹا زیڈ بھی صفر نہ ہوتے، تو میں نے یہاں پر ڈیلٹا وائی اور ڈیلٹا زیڈ بھی لکھ لیا ہے، اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیلٹا ایکس بٹا ڈیلٹا ٹی اس گھڑی کی رفتار ہے ایکس کی جانب، گویا کہ ہم پھر اس چیز کو یوں لکھ سکتے ہیں، سی ڈیلٹا ٹی طاقت 2 اور اندر 1 - وی ایکس طاقت 2، وی ایکس رفتار بنتی ہے ایکس کی جانب، اور یہ ڈیلٹا ایکس بٹا ڈیلٹا ٹی ہے۔ اسی طرح وی وائی ڈیلٹا وائی بٹا ڈیلٹا ٹی ہے۔ ان تین کی جمع کو ہم وی طاقت 2 کہیں گے۔ اب آپ نے یہ پہچان لیا ہوگا کہ یہ بریکٹ دراصل 1/گاما طاقت 2 ہے، گاما سے تو آپ بخوبی واقف ہیں۔ اب چلیے ہم اس مبصر کے حوالے سے دیکھتے ہیں جو حوالہ جاتی فریم ایس پرائم میں ہے۔ تو جب گھڑی یہاں تھی اور پھر یہاں، اس کے مطابق ڈیلٹا ٹاؤ وقت گزرا تھا، گویا کہ پراپر ٹائم میں اضافہ ڈیلٹا ٹاؤ کا تھا، لہذا اس واقعے اور اس واقعے میں فرق صرف وقت کا ہے، ڈیلٹا ٹاؤ کا ہے، اور حسب معمول ہم اس کو سی سے ضرب دیتے ہیں۔ لیکن اب آپ یہ نوٹ کیجئے کہ یہ گھڑی اس کے مطابق تو اپنی جگہ سے ہلی نہیں، لہذا اس میں جو فرق تھا ڈیلٹا ایکس پرائم کا اور ڈیلٹا وائی پرائم کا، ڈیلٹا زیڈ پرائم کا، یہ سارے فرق صفر ہیں، لہذا یہاں بھی 0 0 0۔ اسی طرح اگر اس کانٹرا ویرینٹ ویکٹر سے ہم کو ویرینٹ ویکٹر بنائیں تو یہ پھر یہ بنتا ہے، ظاہر ہے کہ 0 اور -0 میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب چلیے ہم اس کا اور اس کا ڈاٹ پروڈکٹ لیتے ہیں، یعنی کہ پہلے کی طرح ہم میو کے اوپر سمیشن کریں گے آئنسٹائن سمیشن کنونشن کے مطابق۔ اب یہ تو بہت ہی سادہ ہے کیونکہ ہمیں صرف سی ڈیلٹا ٹاؤ کو اس سے ضرب دینا ہے، گویا کہ یہاں سی طاقت 2 ڈیلٹا ٹاؤ طاقت 2 آ گیا۔ اب یہاں پر ایک نہایت ہی اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ ڈیلٹا ٹاؤ ایک سکیلر ہے۔ سکیلر اس لیے ہے کہ ہم 2 4 ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ لے رہے ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب بھی 2 4 ویکٹرز کا ڈاٹ پروڈکٹ لیا جاتا تو اس سے ایک سکیلر بنتا ہے، گویا کہ ایک ایسی چیز بنتی ہے جس کی قیمت ہر حوالہ جاتی فریم میں برابر ہوتی ہے۔ اب چلیے ہم یہاں جاتے ہیں، ڈیلٹا ایکس ڈاٹ ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا ایکس پرائم ڈاٹ ڈیلٹا ایکس پرائم یہ دونوں برابر ہیں، اور یہ آپ پہلے دیکھ بھی چکے ہیں جب میں نے انویرینٹ انٹرول کا ذکر کیا تھا۔
अब डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एक्स को मैं यहां से पकड़ता हूं और डेल्टा एक्स प्राइम डॉट डेल्टा एक्स प्राइम को मैं इधर से पकड़ूंगा। यहां सी की दो ताकतें दोनों तरफ से कट जाती हैं और इससे हमें यह पता चलता है कि डेल्टा टी ताकत 2 बटा गामा ताकत 2 बराबर है डेल्टा टाउ ताकत 2। या इसको अगर आप चाहें इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, और ये ऐन वही फॉर्मूला है जो आपने पहले देखा था टाइम डायलेशन का। इधर हमने जो सबसे अहम बात सीखी है वो ये कि डेल्टा टाउ स्केलर है, गोया कि इसकी कीमत एस में और एस प्राइम में और किसी भी दूसरे हवाला जाती फ्रेम में बराबर होगी, एक ही होगी। अब मैं आपको किसी भी जर्रे की 4 वेलोसिटी से मुतारिफ कराऊंगा। तो सबसे पहले कोई सा भी हवाला जाती फ्रेम लें, उसको हम एस कह सकते हैं, और एस में एक जर्रा हरकत कर रहा है। इसकी रफ्तार कभी ज्यादा कभी कम, सिमत भी इसकी बदलती जाती है। फर्ज कीजिए कि किसी एक वक्त के ऊपर ये यहां पर है, तो इस नुक्ते के कोऑर्डिनेट्स बने टी एक्स वाई जेड, गोया कि ये इस वक्त पे इस मकाम पर मौजूद था। और यहां मैं इसको सी से ज़रब दूंगा ताकि इन सब के डायमेंशंस लंबाई के बन जाएं। इसको हम एक वाकया कहेंगे, एक इवेंट। अब चलिए कोई सा हम दूसरा इवेंट लेते हैं जो थोड़ी ही देर बाद रूनुमा हुआ, यानी कि जब वो जर्रा यहां पर पहुंचा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे सी टी जमा सी डेल्टा टी, और इसकी पोजीशन भी बदलेगी, एक्स जमा डेल्टा एक्स, वाई जमा डेल्टा वाई, जेड जमा डेल्टा जेड। डेल्टा टी वो वक्त है जो इस पार्टिकल को दरकार है यहां से यहां तक पहुंचने में, और ये कौन सा वक्त है? वो वक्त जो एस के मुताबिक है। तो एस में जो घड़ी वक्त दिखाती है उसके हिसाब से डेल्टा टी वक्त गुजरा यहां से यहां तक पहुंचने में। चलिए अब इन दो नुक्तों को अगर हम बहुत नजदीक ले लें तो यहां से फिर हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, जिसके 3 अज्जा यानी कि 3 कंपोनेंट्स हैं, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टी, डेल्टा वाई बटा डेल्टा टी, डेल्टा जेड बटा डेल्टा टी, जिसको फिर हम वी एक्स वी वाई वी जेड लिखते हैं। और ये उस सूरत में कि डेल्टा टी बहुत छोटा हो जाए। इसको बाज दफा 3 वेक्टर भी कहा जाता है, यानी कि ये जो आम वेलोसिटी का वेक्टर है उसके 3 कंपोनेंट्स हैं और इसीलिए ये 3 वेक्टर कहलाता है। अब मैं आपको 4 वेक्टर से मुतारिफ कराता हूं, जिसको आमतौर पर यू लिखा जाता है, और ये डेल्टा एक्स म्यू बटा डेल्टा टाओ है। अब ये टाओ प्रॉपर टाइम है, असल वक्त है, और वो वक्त है जो इस जर्रे के साथ साथ चलने वाली घड़ी दिखाती है। तो उस घड़ी के मुताबिक जो वक्त यहां से यहां तक पहुंचने के लिए दरकार है वो डेल्टा टाओ है। और मैं आपकी थोड़ी सी याद दहानी कराता हूं, डेल्टा एक्स म्यू 4 वेक्टर है जिसके कंपोनेंट्स सी डेल्टा टी, डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई, डेल्टा जेड हैं। अब हमने थोड़ी देर पहले यह साबित किया था कि डेल्टा टाओ दरअसल डेल्टा टी बटा गामा के बराबर है, यानी कि प्रॉपर टाइम का जो लम्हा दरकार है यहां से यहां तक पहुंचने के वास्ते वो डेल्टा टी बटा गामा है, और डेल्टा टी एस की घड़ी के मुताबिक है। अब चलिए मैं इसको इससे तकसीम करता हूं, तो ये बन गया सी डेल्टा टी बटा डेल्टा टाओ, डेल्टा एक्स बटा डेल्टा टाओ, डेल्टा वाई बटा डेल्टा टाओ, इसी तरह डेल्टा जेड बटा डेल्टा टाओ,
اور اب میں ڈیلٹا ٹاؤ یہاں سے ڈالتا ہوں تو ظاہر ہے کہ پھر گاما اوپر آ جائے گا اور 4 ویلوسٹی کے کمپوننٹس بنیں گے گاما سی، گاما وی ایکس، گاما وی وائی، گاما وی زیڈ۔ اب یو کے جو 4 کمپوننٹس ہیں گویا کہ U0 U1 U2 U3، واضح ہے کہ U0 گاما سی ہے جبکہ U1 گاما وی ایکس ہے وغیرہ۔ اب اس کو دیکھتے ہوئے ہم چند باتیں تو فوری طور پر کہہ سکتے ہیں، تو چلیے ہم 4 ویکٹر کی چند صفات یہاں پر لکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر گاما 1 کے نزدیک ہو، اور آپ کو یاد ہے کہ گاما دراصل 1/√1 منفی وی طاقت 2/c طاقت 2 ہے، تو وی جیسے جیسے چھوٹا ہوتا جائے گا ویسے ویسے گاما 1 کے نزدیک پہنچے گا۔ تو اگر گاما 1 ہے تو اس کا مطلب یہ کہ U1 تو پھر Vx بنے گا، اور U1 تو اس کا X کمپوننٹ ہے، اسی طرح یہ Y کمپوننٹ اور Z کمپوننٹ ہے، تو Ux Vx کے نزدیک پہنچے گا، Uy Vy، Uz Vz، اور یہ دیکھیے کہ U0 پھر C بنے گا۔ اس کو ہم نان ریلیٹیوسٹک لمٹ کہیں گے۔ اب یہ نوٹ کیجئے کہ U.U یعنی کہ اگر ہم میو کے اوپر سم کریں تو اس سے C طاقت 2 بنتا ہے، اور یہ بالکل واضح ہے اس لیے کہ U میو یہ بنتا ہے، جو U کوویرینٹ ہے U میو اس کو ہم یوں لکھ سکتے ہیں، یہ گاما C منفی Vx منفی Vy منفی Vz کے برابر ہے۔ چنانچہ اس کو جب ہم اس سے ضرب دیں گے تو یہ بنے گا گاما سی ضرب گاما سی، جو کہ گاما طاقت 2 سی طاقت 2 ہے، لیکن یہاں پر ایک منفی علامت ہے، چنانچہ یہاں پر اور یہاں پر منفی علامتیں آئیں گی۔ اب اس کو ہم V² لکھ سکتے ہیں۔ اب گاما اسکوائرڈ چونکہ 1/1 منفی V طاقت 2/c طاقت 2 ہے، لہذا U.U بنے گا C طاقت 2۔ ایک آخری بات، اور یہ سب سے اہم ہے، U میو ایک 4 ویکٹر ہے۔ اس کو ہمیں ثابت کرنا ہوگا، اور ثابت کرنا بڑا آسان ہے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ڈیلٹا ایکس 4 ویکٹر ہے، جس کا مطلب یہ کہ اگر S میں ہم نے ڈیلٹا ایکس معلوم کیا تو ڈیلٹا ایکس پرائم طے ہو جاتا ہے اس لورنس ٹرانسفارمیشن کی مدد سے۔ تو یہاں پر نیو کے اوپر آئنسٹائن سمیشن کنونشن کا اطلاق ہوگا، اور ڈیلٹا ایکس پرائم نیو بنتا ہے لیمڈا میو نیو ڈیلٹا ایکس نیو۔ اب چلیے ہم اس کو تقسیم کریں گے ڈیلٹا ٹاؤ سے، اور چونکہ ڈیلٹا ٹاؤ ہر فریم میں ایک ہی قیمت رکھتا ہے، اسکیلر ہے، اس لیے یہ ایس اور ایس پرائم میں برابر ہوگا۔ چنانچہ ہم نے ڈیلٹا ایکس پرائم یو بٹا ڈیلٹا ٹاؤ کو ثابت کیا کہ یہ ڈیلٹا ایکس بٹا ڈیلٹا ٹاؤ سے حاصل ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم نے یہ ثابت کر لیا کہ 4 ویلوسٹی دراصل ایک 4 ویکٹر ہے۔ تو جس طرح ڈیلٹا ایکس سے آپ ڈیلٹا ایکس پرائم تک پہنچتے ہیں، اسی طرح سے آپ یو سے یو پرائم تک پہنچتے ہیں۔ اب تھوڑی دیر میں ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا۔ خصوصی نظر اضافیت کے حوالے سے ہم یہ دیکھیں گے کہ ماس اور مومنٹم کا ایک بالکل نیا تصور ہمارے سامنے آئے گا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے آئیے ہم جو روایتی تصور ہے اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اب ماس یعنی کمیت سے مراد مادے کی مقدار، جتنا زیادہ مادہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ماس، اور اس کی پیمائش کے لیے ہم نیوٹن کا قانون ثقل استعمال کرتے ہیں۔ اس قانون کے مطابق اگر 2 اجسام ہیں، ایک جس کا ماس m ہے، بڑا M، اور دوسرا جس کا ماس چھوٹا m،
تو اگر ان کے درمیان آر کا فاصلہ ہو، اس صورت میں جو قوت ان کے درمیان عمل کرے گی، کشش کی قوت، وہ یہ فارمولا متعین کرتا ہے۔ گویا کہ اگر ان دو اجسام میں فاصلہ بڑھا دیا جائے، دگنا کیا جائے، تو قوت 4 گنا کم ہوگی۔ یہاں پر جی گریویٹیشنل کانسٹنٹ ہے۔ اگر یہ زمین ہے اور اگر آپ اس کے اوپر یوں کھڑے ہیں تو آپ کو نیچے کھینچا جائے گا۔ وزن اگر آپ کا ایم ہے اور زمین کا وزن بڑا ایم ہے، اور اگر ہم اس فاصلے کو آر کہیں تو آپ کو زمین کے مرکز کی طرف کھینچا جا رہا ہے۔ آپ کا وزن جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے یہ قوت زیادہ ہوگی۔ تو اگر آپ اس وزن پیما یعنی اسکیل پر کھڑے ہوں اور آپ کا وزن اتنا ہو، اور اگر آپ نے بہت سارا کھانا کھا لیا تو شاید آپ کا وزن 2 گنا بڑھ جائے، 120 پاؤنڈ سے 240 تک چلا جائے۔ وہ اس لیے کہ آپ کے اندر اب زیادہ مادہ موجود ہے۔ یہ تو نیوٹن کا قانون ثقل ہے، لیکن نیوٹن کا دوسرا قانون یہ بتاتا ہے کہ اگر کسی جسم کے اوپر کوئی قوت عمل کرے تو وہ اپنی رفتار بدلے گا، اور اس حقیقت کو اس فارمولے کے اندر بند کیا گیا ہے، F=ma۔ یہاں پر اے اسرا یعنی ایکسیلریشن ہے۔ جتنی زیادہ قوت عمل کرے گی اس جسم کے اوپر، اے اسی حساب سے بڑا ہوگا۔ اب یہاں پر ایم، یہ وہی ایم ہے جو یہاں پر ہے۔ ایسا کیوں ہے اس کا ہمیں علم نہیں، شاید کسی دن ہو۔ لیکن اگر ہم ایم اے کو جی ایم ایم بٹا آر طاقت 2 کے برابر کر دیں تو دیکھیے اس سے کیا ہوتا ہے۔ ایم کٹ جائے گا دونوں طرف سے اور اے بنے گا جی ایم بٹا آر طاقت 2، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہر جسم، چاہے وہ لکڑ ہو، لوہا ہو یا پتھر، ایک ہی ایکسیلریشن اور ایک ہی رفتار سے نیچے کی طرف جائے گا۔ یہ حقیقت گیلیلیو نے معلوم کی تھی آج سے 400 سال پہلے۔ اس فارمولے کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اگر 2 بالٹیاں ہوں اور ایک خالی ہو، دوسرے میں ریت بھری ہوئی ہو، اگر دونوں کو برابر کا دھکا دیا جائے تو ظاہر ہے کہ خالی بالٹی زیادہ دور حرکت کرے گی، زیادہ تیزی سے حرکت کرے گی، جبکہ یہ بہت مشکل سے اپنی جگہ سے ہلے گی۔ تو اس کا ماس زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کا ایکسیلریشن بھی کم ہے۔ نیوٹن کے حوالے سے مومنٹم کسی بھی جسم کا ماس ضرب اس کی ویلوسٹی کے برابر ہے۔ ماس جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے مومنٹم بھی زیادہ ہوگا، اور اگر کوئی جسم زیادہ تیزی سے حرکت کرتا ہے تو اس کا مومنٹم بھی اسی حساب سے زیادہ ہوگا۔ تو فرض کیجئے کہ یہ خاتون ہے جو کسی رفتار پہ دوڑ رہی ہے، اگر اسی رفتار پر یہ شخص دوڑ رہا ہے تو اس کا مومنٹم نسبتاً زیادہ ہوگا۔ اب اس ڈیفینیشن کے استعمال سے ہم نیوٹن کے اس قانون کو ایک دوسری شکل دے سکتے ہیں۔ گویا کہ ایف کو ہم لکھ سکتے ہیں d/dt آف پی۔ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے یہاں پی کی جگہ ایم وی لگا دیا اور ایم وقت کے ساتھ نہیں بدل رہا ہے تو یہ بن جائے گا ایم ڈی وی بٹا ڈی ٹی، جو کہ اس کے برابر ہے۔ یہ فارمولا تو ایک جہت یعنی ایک ڈائمینشن کا ہے، لیکن اگر 2 یا 3 ڈائمینشنز ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے، ہم اوپر ایک تیر لگا دیں گے اور پھر یہ ایک ویکٹر ایکویژن بن جائے گی۔ اسی طرح یہاں پر ایف کو ہمیں ایک ویکٹر لکھنا ہے، یہاں بھی تیر اور یہاں بھی تیر۔ نیوٹن کے مطابق یعنی کہ روایتی فزکس کے مطابق ماس اور مومنٹم کی ایک بڑی اہم صفت ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے فرض کیجئے کہ
کئی سارے اجسام ہیں، یہاں پر 1 2 3 4 ہیں، اور ان اجسام کو دوسرے تمام اجسام سے دور رکھا گیا ہے، گویا کہ یہ بالکل تنہا ہیں، آئسولیٹڈ سسٹم ہے۔ ٹکرانے کے نتیجے میں یہ ہو سکتا ہے کہ جڑ بھی جائیں یا ٹوٹ بھی جائیں، لیکن کسی صورت اس کی کمیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی اضافہ نہیں ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اب چلیے ہم مومنٹم کے اوپر غور کرتے ہیں۔ نیوٹن کے حرکت کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کئی اجسام ہوں تو مومنٹم جس رفتار سے بدلے گا وہ کل قوت کے برابر ہے، اور جس رفتار سے یہ کل مومنٹم، ٹوٹل مومنٹم تبدیل ہوگا وہ d/dt ہے ان کی جمع کا، اور یہ برابر ہے کل قوت کے، جس کو یہاں پر F ٹوٹل لکھا گیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ P1 m1 v1 ہے، m1 پہلے جسم کا ماس ہے اور v1 اس کی ویلوسٹی ہے، اور یہ نوٹ کیجئے کہ یہ ویکٹرز ہیں۔ اسی طرح P2 P3 وغیرہ کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ہم نے ان اجسام کو اور دوسرے تمام اجسام سے بہت دور رکھا ہے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم نے ان کو دور خلا میں کہیں پہنچا دیا ہے جہاں ان کے اوپر کوئی قوت نہیں عمل کرتی ہے۔ اس صورت میں یہاں پر F ٹوٹل 0 ہوگا، لہذا d/dt آف ٹوٹل مومنٹم بھی 0 ہوگا، جس سے ایک ہی نتیجہ نکل سکتا ہے کہ P1 جمع P2 جمع P3 وغیرہ ایک مستقل قیمت رکھے گا، یعنی کہ P1 پلس P2 پلس P3 وغیرہ ان سب کو جمع کرنے سے یہ ایک ایسی چیز بنے گی جس کی مقدار وقت کے ساتھ نہ بڑھے گی نہ کم ہوگی۔ تو باوجود اس کے کہ یہ آپس میں ٹکرا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ٹوٹ بھی جائیں یا جڑ بھی جائیں، لیکن مومنٹم کی کل مقدار نہیں تبدیل ہوگی۔ اس کو کنزرویشن آف مومنٹم کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ لیجئے، یہ ایک توپ ہے اور اس میں ایک گولا ہے۔ شروع میں یہ ساکن تھا اور اسی لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا مومنٹم 0 تھا۔ جب توپ سے گولا نکلتا ہے تو یہ اس طرف جاتا ہے اور توپ کو پیچھے جانے پر مجبور کرتا ہے۔ چلیے اس کا ہم ایک فارمولا بھی لکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کا ماس چھوٹا m ہے اور اس کی ویلوسٹی کو ہم v کہیں تو اس کو پھر ہم بڑا m کہیں گے اور اس کی ویلوسٹی کو v۔ اب چونکہ شروع میں مومنٹم کی مقدار 0 تھی تو بعد میں بھی 0 ہوگی، گویا کہ یہ بن گیا mv جمع mv۔ اب ظاہر ہے کہ توپ کے اوپر اس سمت کوئی قوت نہیں عمل کرتی اور اسی لیے اس کا مومنٹم قائم رہے گا، کنزرو رہے گا۔ اب یہاں سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ توپ آہستہ اور گولا تیز نکلے گا، اس لیے کہ یہ m بڑا ہے اور یہ چھوٹا ہے۔ ایک اور مثال، یہ اسپیس شٹل ہے جو ایک راکٹ خلا میں پہنچا رہا ہے، تو شروع میں اس کا کچھ مومنٹم تھا، لیکن جب ان ایندھن کی ٹنکیوں کو علیحدہ کر دیا گیا تو ظاہر ہے کہ یہ کسی رفتار سے اس اسپیس شٹل سے دور ہونے لگے، لیکن اس سب کچھ کے باوجود کل مومنٹم میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، گویا کہ اس کو اگر ہم P انیشل کہیں اور اس کو P فائنل، تو P فائنل اور P انیشل برابر ہی ہوں گے۔ خلائی سفر کے لیے مومنٹم کنزرویشن کا بارہا استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح کے فارمولے ہیں جو ہمیں مریخ کیا اب تو پلوٹو تک پہنچا چکے ہیں۔ کل ماس اور کل مومنٹم کا کسی ایک مستقل قیمت پر قائم رہنا تو ضرور ایک کارآمد اصول ہے، لیکن یہ صرف اس صورت میں درست ہوتا ہے جب ہر جسم کی رفتار روشنی کی رفتار سے کافی کم ہو، بصورت دیگر یہ غلط ہو سکتا ہے۔
ایک مثال اب پیش ہے۔ تو یہ کوئی حوالہ جاتی فریم ایس ہے، اور اب فرض کیجئے کہ یہاں پر کوئی بم رکھا گیا ہے۔ اس بم کا ماس ایم ہے۔ اب یہ بم پھٹے گا۔ پھٹنے کے بعد اس کے دو برابر کے حصے بنتے ہیں۔ ایک حصہ یوں نکل جاتا ہے اور اس کی رفتار یو ہے، جبکہ دوسرا حصہ اس سمت نکل جاتا ہے اور اس کی رفتار منفی یو ہے۔ اب چلیے ہم مومنٹم کا حساب لگاتے ہیں۔ شروع میں یہ جسم تو ساکن تھا، لہذا اس کا مومنٹم ایم ضرب صفر بنتا ہے، یعنی کہ صفر۔ پھٹنے کے بعد اس حصے کا مومنٹم بنے گا 1/2 m ضرب یو، جبکہ اس کا 1/2 m ضرب منفی یو بنے گا، اور دونوں کی جمع صفر ہے۔ گویا کہ جتنا مومنٹم ابتدا میں تھا اتنا ہی بعد میں رہا۔ اب چلیے ہم اس بم کے پھٹنے کو ایک دوسرے حوالہ جاتی فریم کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ اس مبصر کے حوالے سے یہ بم اس سمت جا رہا تھا اور اس کی رفتار منفی وی ہے۔ اگر ہم اس جسم کی رفتار کو v1 کہیں اور اس کی v2، تو پھر پھٹنے کے بعد کل مومنٹم کی مقدار بنتی ہے 1/2 m v1 جمع 1/2 m v2، جو کہ اس کے برابر ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ v1 اور v2 کیا ہیں؟ یاد رہے کہ v1 اس کی رفتار ہے اس کے بقول، جبکہ v2 اس کی رفتار ہے اسی کے حوالے سے۔ اب اس کا حساب تو ہم لگا چکے ہیں، اور اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو چوتھے لیکچر کو دوبارہ سنیے گا۔ اس لیکچر میں ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ v1 کی قیمت ہے u منفی v بٹا 1 منفی u v بٹا c طاقت 2۔ یہ درست اس لیے بھی ہے کہ اگر u v کی رفتار سے نکلا تو یہ پھر صفر ہو جائے گا، گویا کہ یہ مبصر دیکھے گا کہ یہ ساکن ہے۔ اسی طرح اس کی رفتار اس کے بقول یہ ہے۔ یہاں u کی جگہ پر منفی یو لگایا گیا ہے، اوپر بھی اور نیچے بھی، لہذا یہاں پر مثبت علامت آتی ہے۔ اب باقی کام تو صرف یہ ہے کہ ہمیں v1 اور v2 کو جمع کرنا ہے، اور یہ ایک آسان سا کام ہے، یہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہاں جواب دکھاتا ہوں۔ تو اگر v1 اور v2 کو جمع کیا جائے اور اس کو m/2 سے ضرب دیا جائے تو اس سے پھر یہ جواب برآمد ہوتا ہے۔ اب یہاں پر منفی mv ہے اور ادھر 1 منفی u طاقت 2 بٹا c طاقت 2 ہے۔ ہاں، اگر u c سے بہت چھوٹا ہو تو اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں اس کے مقابلے میں، اور اسی طرح اس کو چھوڑ سکتے ہیں اس کے مقابلے میں، چنانچہ یہ 1 بن جائے گا، اور اس صورت میں ہمیں یہاں پر صرف منفی mv ملے گا جو ٹھیک اس کے برابر ہے۔ گویا کہ جو مومنٹم شروع میں تھا اتنا ہی بعد میں ہوگا، بشرطے کہ u بہت چھوٹا ہو c کے مقابلے میں۔ بصورت دیگر یہ mv نہیں ہوگا۔ چنانچہ ہم نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ اگر مومنٹم کو یوں لکھا جائے، گویا کہ ماس ضرب ویلوسٹی، اور اگر آپ ریلیٹیوٹی کے اصول کے استعمال سے v1 اور v2 نکالیں تو اس صورت میں مومنٹم قائم نہیں رہتا، اور یہ بہت ہی بری بات بنتی ہے، اس لیے کہ مومنٹم کی افادیت ہی ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، ایس میں یہ قائم رہتا ہے، لیکن کسی دوسرے فریم میں، ایس پرائم میں مثال کے طور پر، یہ قائم نہیں رہتا، اس کی قیمت بدل جاتی ہے۔ اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اگر مومنٹم کو کنزرو رکھنا ہے، اسے قائم رکھنا ہے، تو پھر ہمیں مومنٹم کی ڈیفینیشن، مومنٹم کے معنی بدلنے پڑیں گے۔
जो पुरानी डेफिनेशन थी उसमें मोमेंटम के माने ये थे, मास ज़र्ब वेलोसिटी, और वेलोसिटी से मतलब वो जिससे हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। गोया के पी एम वी है और ये एम ज़र्ब वी एक्स वी वाई वी जेड बनता है। इसको हमने 3 वेलोसिटी कहा था। लेकिन अब मैं आपके सामने मोमेंटम की एक नई डेफिनेशन पेश करता हूं। इस नई डेफिनेशन में मोमेंटम मास ज़र्ब 4 वेलोसिटी है। ये वो वेलोसिटी है जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, गोया के डेल्टा एक्स म्यू बटा डेल्टा टाउ। अब हम इसको यूं लिख सकते हैं, पी म्यू ये अब 4 मोमेंटम कहलाएगा और इसकी डेफिनेशन बनती है एम ज़र्ब 4 वेलोसिटी यू म्यू, और इसके ये 4 कंपोनेंट्स बनते हैं। अगर इनको अलग करके लिखा जाए तो P0 बनता है गामा एम सी, जो एक्सिम्थ का मोमेंटम है P1 उसकी कीमत है गामा एम वी एक्स, ये y कंपोनेंट है और ये z कंपोनेंट। तो यहां म्यू की कीमतें बनी 0, 1, 2 और 3। 4 मोमेंटम की कुछ सिफात तो बिल्कुल आसानी से हम अखज़ कर सकते हैं। सबसे पहले ये कि पी म्यू एक 4 वेक्टर है, और वो इसलिए कि यू म्यू एक 4 वेक्टर है। इसके माने ये हैं कि हम पी प्राइम हासिल कर सकते हैं पी से लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से, यानी कि लैम्डा म्यू न्यू पी न्यू से अगर ज़र्ब दिया जाए तो हम पी से पी प्राइम तक पहुंच सकते हैं। गोया कि अगर मोमेंटम मालूम हो एस में तो एस प्राइम में इस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए से हम पहुंच सकते हैं। एक और बात भी बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर बहुत सारे ज़र्रे हों तो जो कुल मोमेंटम बनता है वो इनकी जमा है, और चूंकि हर मोमेंटम एक 4 वेक्टर है इसलिए जो कुल मोमेंटम बनता है वो भी 4 वेक्टर होगा। इससे एक बड़ी अहम बात सामने आती है। अगर किसी एक हवालाजाती फ्रेम एस में जो मोमेंटम शुरू में था और जो बाद में रहता है, अगर ये दोनों बराबर हों तो फिर हर हवालाजाती फ्रेम एस प्राइम में, अगर वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हो, तो उसमें भी शुरू और बाद के मोमेंटा बराबर होंगे। गोया के अगर एस में मोमेंटम कंजर्वेशन है तो एस प्राइम में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इस बात को मैं फिर से यहां पर बयान करता हूं। इस हवालाजाती फ्रेम एस में ये कई सारे ज़र्रे हैं जो एक दूसरे के साथ टकराते हैं। शायद ये ज़र्रे टूट भी जाएं या जुड़ भी जाएं, जो कुछ भी है, अगर यहां मोमेंटम कंजर्व रहता है तो फिर इस हवालाजाती फ्रेम में भी मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब यह बात बहुत अहम इसलिए बनती है कि कुदरत का हर सच्चा कानून सिर्फ किसी एक हवालाजाती फ्रेम में दुरुस्त नहीं हो सकता, उसको हर हवालाजाती फ्रेम में दुरुस्त होना चाहिए, बशर्ते कि वो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम हो, मुस्तकिल रफ्तार पर चल रहा हो। आइंस्टाइन ने इस कुल्ये के ऊपर इसरार किया था, और ये बात भी बड़ी माकूल है, इसलिए कि किसी एक हवालाजाती फ्रेम को किसी दूसरे फ्रेम पर फौकियत नहीं हासिल होनी चाहिए। अब हमें एक आजाद जर्रे की एनर्जी, उसकी तवानाई पर भी दोबारा सोचने की जरूरत है। आप ये जानते हैं कि एक जर्रे की हरकी तवानाई, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये बनता है 1/2 मास ज़र्ब उसकी रफ्तार ताकत 2, और उसको फिर फार्मूले में हम यूं लिखते हैं। ऐसा क्यों है? इसकी वजह यह है कि अगर बहुत सारे जर्रे हों,
آزاد ذرے، یہ بے شک آپس میں ٹکرائیں، لیکن جو ان کی کل توانائی کی مقدار ہے جو اس فارمولے سے حاصل کی جاتی ہے ہر ذرے کے لیے، وہ مقدار بدلتی نہیں، قائم رہتی ہے، کنزرو رہتی ہے۔ گویا کہ جتنی توانائی شروع میں تھی اتنی ہی بعد میں رہتی ہے۔ اب چلیے اسی مسئلے کو ہم ریلیٹیوٹی کے حوالے سے دیکھتے ہیں۔ تو اب فرض کیجئے کہ مومنٹم کنزرو رہتا ہے، جتنا کل مومنٹم شروع میں تھا اتنا ہی بعد میں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ہم اس طرح کی ایکویشن لکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ میو کی ہر قیمت کے لیے درست ہے، صفر کے لیے بھی بالخصوص یہ درست ہے۔ تو چلیے ہم صفر، میو برابر صفر کے لیے اس کو دیکھتے ہیں۔ اب اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ہم نے میو کو اوپر یہاں پر صفر رکھا اور تمام ذروں کے مومنٹا کے زیروتھ کمپوننٹ کو یوں جوڑ لیا تو اس کی مقدار قائم رہے گی ذروں کے ٹکرانے کے بعد بھی۔ تو کیا ہمیں اس کو توانائی نہیں کہنا چاہیے؟ آخر توانائی وہ چیز ہوتی ہے جو قائم رہتی ہے، جو بدلتی نہیں، بے شک ذرے آپس میں کتنے ہی زور سے کیوں نہ ٹکرائیں۔ اگر ہم اس منطق کو قبول کر لیں تو P1 صفر پہلے ذرے کی توانائی ہے، جبکہ P2 صفر دوسرے کی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بس یہاں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ P صفر دیکھیں تو یہ بنتا ہے ماس ضرب رفتار، لہذا اس کے ڈائمینشنز مومنٹم کے بنے، ماس ضرب ویلوسٹی، یہ انرجی کے ڈائمینشنز نہیں بنے۔ ظاہر ہے کہ گاما کا کوئی ڈائمینشن نہیں، یہ تو محض کوئی عدد ہے۔ اس مسئلے کو ہم بڑی آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ ہم توانائی کو مومنٹم سے حاصل کریں گے، مومنٹم کے زیروتھ کمپوننٹ سے حاصل کریں گے، اس کو C سے ضرب دے کر، لہذا اس کے ڈائمینشنز اب انرجی کے بنے۔ اور اگر P0 کی جگہ پر گاما MC لگایا جائے تو ہمیں فزکس کی سب سے مشہور ایکویشن ملتی ہے E=mc² ضرب گاما، اور گاما آپ کو پتا ہے کہ یہ 1/√1-V²2/C² ہے۔ اگر V بہت چھوٹا ہو C کے مقابلے میں تو گاما 1 ہوگا اور یہ بنے گا E=mc²۔ گویا کہ اگر کوئی ذرہ ساکن بھی ہو تو بھی اس کی توانائی ہوتی ہے، اور اس کو ریسٹ انرجی کہتے ہیں۔ اس ایکویشن نے تاریخ کا رخ موڑ دیا، لیکن یہ بعد کی بات ہے۔ آپ نے اس لیکچر میں یہ دیکھا کہ ہم نے مومنٹم کو اثر نو ڈیفائن کیا ہے، اور اس طرح سے ڈیفائن کیا ہے کہ اب اگر بہت سے پارٹیکلز دوسرے پارٹیکلز کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو جتنی مقدار مومنٹم کی شروع میں تھی اتنی ہی بعد میں ہے۔ اس کے کئی اہم مضمرات ہیں، اور اگلے لیکچر میں ہم نیوکلیئر فیشن اور پارٹیکلز کی پیداوار اور فوٹو الیکٹرک ایفیکٹ اور دیگر اس طرح کے مظاہر سمجھ سکیں گے اس نئی ڈیفینیشن کی مدد سے۔